السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری امی کی دوسری شادی تھی، لیکن وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھی۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی جب امی بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی، لیکن مجھے وہ نانی کے گھر ہی چھوڑ گئی۔ لیکن شادی کے صرف تیسرے دن بعد ہی امی جب نانی کے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو نانی امی پر بہت خفا ہوئی۔ یہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم یہاں آ گئی ہو؟ تو امی نانی کے سامنے روتے ہوئے بولی، اس شادی کا فیصلہ میں نے آپ کی وجہ سے کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ بہت غلط ہو گیا ہے۔ نانی تو امی کی بات سن کر لرز گئیں اور رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ انہیں بتاتی، نانی نے انہیں منع کر دیا اور کہا، اب وہ جیسا بھی ہے تمہارا نصیب ہے، مجھے کچھ مت بتانا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ تو امی خاموش ہو گئی اور آہستہ سے گلہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، کچھ تو دیکھ کر شادی کرتی میری، اب تو جانتی تھی کہ میری معصوم سی بیٹی ہے اور اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ حالانکہ شادی سے پہلے ان لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ مجھے بیٹی سے ملنے سے نہیں روکیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج میں کتنی منتیں کر کے اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر آج یہ عالم ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اتنی معصوم بچی ہے، آخر میرے بغیر کیسے رہے گی؟ تو نانی ایک دم غصے سے بولی، جن کی مائیں سرے سے مر جاتی ہیں ان کے بچے بھی تو زندہ رہتے ہیں، پلنے دو اسے سخت ترش حالات میں، تبھی یہ کندن بنے گی۔ تو امی مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر رونے لگی۔ سخت جان بننے کے لیے کم از کم عمر بھی تو ہونی چاہیے نا امی، اتنی سی بچی اتنے سخت حالات میں کیسے گزارا کرے گی؟ اسے تو ہم سے ابھی اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرنا آتا، بھوک لگتی ہے تو رونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ روٹی مانگنی ہے۔ اتنے سے بچے کی ہر بات تو ایک ماں ہی سمجھتی ہے، جب ماں ہی سر پہ نہیں ہوگی تو اتنے سے بچے کے معاملات کو کون سمجھے گا؟ تو نانی ایک دم سے تنگ آ کر امی کو کہا، دیکھو رقیہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہیں ہر صورت اپنا گھر آباد کرنا ہے، اور یہ اسی صورت آباد ہوگا جب تم اپنی واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آگے بڑھو گی۔ اگر بار بار پلٹ کر اس طرف آؤ گی تو اپنا گھر کبھی بھی نہیں بسا سکو گی۔ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ نانی بات کرتے کرتے ایک دم سے دھیمی آواز میں بولی، تمہارے بھائی باوج نے تمہارا لحاظ کسی حد تک میری وجہ سے کیا ہوا ہے۔ جس دن میری آنکھیں بند ہوئیں تو پھر کسی سے کوئی امید مت رکھنا، شاید تمہارے سر پر چھت بھی نہ رہے۔ اسی لیے میں نے تمہاری دوسری شادی کر دی، کیونکہ میکہ ماں باپ سے آباد ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کمزور ہو جائیں تو پھر میکہ بھائی بھابھیوں کا ہوتا ہے، اور یہاں بھابھی کے برتن جھاڑو کرنے کے بعد بھی تمہاری ذلت امیز زندگی ہی ہوتی، جس میں نہ تم جی سکتی تھی نہ مر سکتی۔ اب تمہارا دوسرا شوہر جیسا بھی ہے، کم از کم تمہارے بھائی سے تو اچھا ہی ہوگا۔ غیروں کے دکھ پر بھی سہ لیتا ہے انسان، لیکن اپنے خونی رشتے جب آنکھیں پھیرتے ہیں تو ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ میرے خیال میں اتنی نصیحت تمہارے لیے کافی ہوگی، اور اب جب تمہارا خاوند اجازت دے تو یہاں آنا، اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی۔ تو امی نانی کی بات سن کر بے آواز رونے لگی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے زور سے لپٹایا ہوا تھا۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ تو نانی نے مجھے امی کی گود سے لیا اور مجھے چپ کرانے لگی۔ امی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلی گئی، لیکن میں ساری رات وقفے وقفے سے روتی رہی، کیونکہ ماں کی جدائی مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نانی میرے رونے پر بے حد پریشان تھی۔ پھر انہوں نے پریشانی کے عالم میں جائے نماز ڈالی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کے آنسو ان کے گالوں پر بھی بہہ رہے تھے۔ میری نظریں نانی کے چہرے پر ٹک سی گئیں اور میں اپنا رونا بھول گئی۔ ان کے چہرے پر غم کے بادل دیکھ کر میرا ننھا سا دماغ پریشان ہو گیا۔ جب وہ سجدے میں گئی تو پھر وہ اٹھے ہی نہیں۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ ابھی وہ سجدہ کر کے اٹھیں گی تو میں ان کی گود میں جا کر لیٹ جاؤں گی، لیکن وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں ان کے قریب گئی
اور انہیں زور سے آواز دینے لگی، لیکن وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں اور نہ ہی اٹھ کر بیٹھ رہی تھیں۔ بالآخر میں نے ان کی کمر پر ہاتھ رکھا اور انہیں زور سے ہلایا تو وہ ایک طرف کو لڑک گئیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ نانی ایسے تو نہیں سوتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ سجدے میں جاتے ہی انہیں کیسے نیند آئی ہے کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نانی نانی پکارتی رہی اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر ماموں دوڑتے ہوئے ہمارے کمرے میں آئے۔ انہوں نے نانی کو دیکھا تو وہ ایک دم زور زور سے چیخے۔ ایک دم سے ممانی بھی کمرے میں آ گئی۔ مجھ پر جو ہی ان کی نگاہ پڑی تو ان کی آنکھوں میں نے اپنے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک دم ماموں سے پوچھا، کیوں اتنا زور کا شور کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تو ماموں رونے لگے۔ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو تو جائے نماز پر لیٹے لیٹے گر گئی ہیں۔ خدا خیر کرے، میں انہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ ماموں نانی کو اسی وقت ہاسپٹل لے گئے۔ اب نانی والے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں ممانی کے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں، لیکن ممانی نے مجھے سختی سے منع کر ڈالا کہ خبردار، تم کمرے میں آئی تو باہر ہی جا کر لیٹ جاؤ۔ لیکن مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ باہر برآمدے میں مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ صحن میں شدید اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر نانی کے کمرے میں آ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماں کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ وہ کمرہ نانی کے وجود سے خالی تھا۔ میرا ننھا سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ امی کے بعد اب نانی بھی کہیں مجھ سے دور جانے والی ہیں۔ بار بار یہ خیال مجھے رلاتا اور میں اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر نانی کی خیر کی دعائیں مانگنے لگی، لیکن میری تمام دعائیں رد ہو گئیں اور میری نانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ نانی کے مرنے کی دیر تھی، ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ ممانی نے امی کو بلوایا اور کہا، اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اس وقت امی کی بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ امی بار بار میرے حوالے سے ممانی کی منت کرنے لگی کہ اسے یہاں پر ہی رہنے دو۔ میرے دوسرے شوہر مزاج کے انتہائی سخت ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری بیٹی کو خوشی سے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دیں گے۔ تو ممانی نے کہا، تم ان سے بات کرو۔ تو امی روتے ہوئے بولی، میں ان سے کیا بات کروں؟ میں پہلے دن ہی ان کے مزاج کو سمجھ گئی ہوں۔ وہ تو میرا خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، بھلا میری معصوم بچی کو کیسے برداشت کریں گے؟ انسان کا پتہ چل جاتا ہے، اور مجھے تو اپنے خاوند کا پتہ پہلی رات ہی چل گیا تھا، لہٰذا میں اسے وہاں لے جانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ آپ اسے یہیں پر رکھ لیں۔ لیکن ممانی نے صاف صاف ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، تم ہی اسے سنبھالو، ہم کیوں سردردی مفت کی مول لیں؟ امی ممانی کی باتوں پر سخت مایوس ہوئیں، لیکن انہیں امید تھی کہ شاید اس موقع پر ان کے بھائی ان کا ساتھ دیں گے اور بیوی کو خاموش کروائیں گے۔ وہ بڑی آس بھری نظروں سے اپنے اکلوتے بھائی کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ماموں نظریں چرانے لگے۔ مجھے امی کا ماموں کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑانا آج بھی نہیں بھولتا، اور میرا دل اس منظر کو یاد کرنے کے بعد آج بھی درد سے بھر جاتا ہے کہ میری ماں میری خاطر ماموں کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے ان کی کس طرح سے منتیں کر رہی تھی، لیکن ماموں بار بار اپنی بیوی کی طرف دیکھتے جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ماموں کو سختی سے منع کر رہی تھی۔ امی جانتی تھیں کہ ماموں دل کے برے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہیں۔ ماموں امی کو انکار بھی نہیں کر رہے تھے، نہ ہی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر رہے تھے، جبکہ ممانی یہ چاہتی تھی کہ وہ صاف صاف منع کر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ماموں کچھ بول ہی نہیں رہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر ماموں پریشان سے ہو گئے اور انہوں نے انتہائی افسردگی سے امی کی طرف دیکھ کر کہا، میں اسے رکھ تو لوں، بھلا اس کا میرے کندھے پر کیا بوجھ ہوگا، لیکن میں اپنی بیوی کا کیا کروں؟ وہ کسی صورت نہیں مانے گی۔ خواہ مخواہ کا لڑائی جھگڑا میں اپنے گھر میں مول نہیں لے سکتا۔ 5 بچے ہیں میرے، اور وہ تو جب بھی لڑتی ہے تو بچے چھوڑ کر میکے جا بیٹھتی ہے، اور پھر 2 ماہ تک راضی ہی نہیں ہوتی۔
میں اب ایک بچی کی خاطر اپنے 5 بچوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ خیر سے تمہارا اپنا گھر ہے، کسی نہ کسی طرح سے اسے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ آخر کو تمہاری بیٹی ہے، تم کب تک اس سے لا تعلق رہ کر زندگی گزار سکتی ہو؟ بات ماموں ٹھیک کر رہے تھے، غلط وہ بھی نہیں تھے، لیکن امی بھی اپنے سسرال کی حالات کو بہت اچھے سے چند دنوں میں ہی جان گئی تھی، اس لیے وہ مجھے ساتھ لے جانے میں شدید تذبذب کا شکار تھی، اور میں اپنی جگہ پر انتہائی شرمندہ سی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کبھی ایک کی منت کرتی اور کبھی دوسرے کی۔ مجھے اپنی امی سے بھی زیادہ نانی کے جانے کا دکھ تھا۔ وہ امی کے مقابلے میں کافی دبنگ تھی، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ انہیں میں نے کبھی کسی کی منت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ عمانی جنہوں نے اس گھر میں میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا، وہ انہیں بھی خاطر میں نہ لاتی۔ جب ممانی اپنے بچوں کے لیے روٹی بناتی، لیکن میری دفعہ انہیں روٹی بناتے ہوئے گرمی زیادہ لگتی، اس بہانے کو سامنے رکھ کر وہ میری روٹی نہیں بناتی تھی، تو نانی اپنی روٹی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے روٹی نہیں پکا لیتی تھی۔ عمانی جب اپنے بچوں کے گرمیوں اور سردیوں کے لیے کپڑے بنواتی، مگر میرے کپڑے کبھی نہ دیتی، لیکن نانی نے کبھی بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ ان کے نام پر جو پینشن آتی تھی، اس میں سے وہ میرے لیے کھانا پینا، اسکول کی فیس دینا، ساتھ ہی میرے لیے ہر تہوار پر کپڑے بنانا، تو جیسے انہوں نے اپنے اوپر فرض ہی کر لیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، لیکن ان کے جاتے ہی مجھے ایسا لگا کہ اس بھری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میری سگی ماں بھی میری نہیں ہے۔ مجھے امی کا سائبان انتہائی کمزور لگتا تھا۔ سچ پوچھیں تو میرا دل امی کے ساتھ جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گھر ماموں کے گھر سے زیادہ جہنم ہے، جہاں شاید سانس بھی میں کھل کر نہ لے سکوں۔ اس لیے مجھے امی کے ساتھ جانے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ممانی مجھے تھوڑی سی بھی جگہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے دے دیتی تو شاید میں امی کے ساتھ کبھی بھی نہ آتی، لیکن اب تو مجبوری ایسی بن گئی تھی کہ مجھے امی کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ میں جب اس گھر میں آئی تو مجھے لگا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن اتنے بڑے گھر میں جب میں نے ہم ماں بیٹی کو اکیلے دیکھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور خوشی بھی کہ جو کچھ امی میکے میں جا کر بتا رہی تھی، ایسا تو کچھ بھی یہاں محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امی جھوٹ بول رہی تھی، وہ مجھے یہاں پر لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں امی سے بیٹھے بیٹھے ہی بدظن ہونے لگی۔ امی تو گھر پہنچ کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ گئی۔ وہ ہر کام جلدی جلدی نپٹاتی جا رہی تھی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ اگر وہ ذرا سی بھی لیٹ ہوئیں تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ پھر وہ کچن میں گھس گئے، آٹا گوندنے سے لے کر سالن بنانے تک۔ میں انہیں چپکے چپکے دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے چہرے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار امی کو آرام کرنے کے لیے کہا، لیکن ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی۔ جب سے ہم گھر میں داخل ہوئے تھے تب سے ہی میں نے امی کو عجیب سہمے ہوئے انداز میں دیکھا۔ ان کی ہر ادا میں ایک خوف سا تھا، جانے انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی، میں پورے گھر میں گھوم پھر رہی تھی۔ یہ کافی بڑا گھر تھا اور پورے گھر میں چم چم کرتی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ پورا گھر آئینے کی طرح چمچم کر رہا تھا، اور یہ سب میری ماں کی محنت کا نتیجہ تھا، کیونکہ امی کے علاوہ مجھے یہاں پر کوئی اور نظر ہی نہیں آیا جو کہ گھر کا کام کرتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، امی کے چہرے کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دروازہ ہاتھ سے نہیں بلکہ کسی ڈنڈے سے بجایا جا رہا ہو۔ امی حالانکہ پہلی دستک پر ہی دوڑ کر باہر گئی تھی، لیکن باہر سے آتی انتہائی غصیلی آوازیں اور امی کی منمناتی ہوئی آواز سن کر میرے سارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ امی کے ساتھ آخر کون اتنی بدتمیزی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔
اچانک ہی جب وہ شخص اندر آیا تو میں پہچان گئی کہ امی کے دوسرے شوہر ہیں۔ امی نے ایک دم مجھے کہا، اپنے ابو کو سلام کرو۔ میں انہیں جو ہی سلام کرنے کے لیے منہ کھولا، وہ شخص امی کی طرف زور سے پلٹا اور انتہائی غصے سے بولا، کس کے ابو؟ تو امی بیچارگی سے اپنے ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، آپ اس کے رشتے کے لحاظ سے ابو ہیں۔ تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، اسے یہاں کون لایا ہے؟ تو امی نے کہا، بس وہ ایسی مجبوری بن گئی تھی کہ مجھے اسے ساتھ لانا پڑا۔ تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے بھائی پر اس کی ایک روٹی بھاری پڑ گئی تھی، اسی لیے اسے تم میرے کندھوں پر سوار کرنے کے لیے لے آئی ہو؟ میں نے یہاں پر لنگر کھولا ہوا ہے، تمہارے پچھلے شوہر کی اولاد کو کھانا کھلاؤں گا۔ امی انتہائی لجاجت سے بولی، دیکھیں یہ بہت چھوٹی ہے، جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ گھر میں سب کو بہت تنگ کر رہی ہے، اس لیے بھائی نے مجھے کہا کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، جب یہ سنبھل جائے گی تو لے آنا۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ امی سے کتنی اٹیچ تھی۔ پھر وہ ایک دم امی کے سامنے انگلی لہراتے ہوئے بولے، کچھ دنوں کا مطلب ہے کچھ دن، کوشش کرنا پھر جلد ہی واپس اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آنا۔ تو امی نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ پورے گھر میں گھوم گھوم کر دیکھ کر امی سے بولے، آج تم نے ڈھنگ سے صفائی نہیں کی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے گھر کی؟ تو امی ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، میں نے صفائی کی تو ہے لیکن میں دوبارہ سے صفائی کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی نے صفائی والا کپڑا پکڑا تو وہ ایک دم سے بولے، رہنے دو، تم سے کبھی بھی ڈھنگ سے کوئی کام اس سے پہلے ہوا ہے جو اب کرو گی؟ جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو امی فٹافٹ کچن میں گئی اور ٹرے میں سالن، روٹی اور پانی لے کر آئیں اور ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی انہوں نے انتہائی برا سا منہ بنایا اور کہا، یہ کیا پکا کے رکھا ہے؟ اور پھر سالن کی پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ امی تھر تھر کانپنے لگی، وہ نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر کمرے میں گھسی اور بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ وہ مسلسل بولے جا رہے تھے، چپ ہونے کا تو نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ امی اتنی گھبرا گئیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور پھر اسی عالم میں نہ جانے مجھے کب نیند آئی اور میں وہیں سو گئی۔ جب میں نیند سے جاگی تو کمرے میں مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے جھانک کر دیکھا تو امی سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جا بجا نیل تھے، گویا انہیں مارا گیا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر تڑپ سی گئی، بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ امی نے جب مجھے گلے سے لگایا ہوا دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر آہستہ سے بولی، میں اسی لیے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہ رہی تھی۔ امی کی حیثیت اس گھر میں فقط ایک ملازمہ کی سی تھی، انہیں کسی پل کوئی سکون نہیں تھا۔ میرا ستیلا باپ ہر وقت انہیں ٹارچر کرتا رہتا تھا، کوئی لمحہ بھی ان کا سکون میں نہیں گزرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں بڑی ہوئی تو امی کی ہر وقت یہی کوشش رہی کہ کسی طرح میرا رشتہ ہو جائے اور میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں، لیکن میں جاب کرنا چاہتی تھی۔ میں امی کی طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ امی کی زندگی ایک ملازمہ کی زندگی سے بھی بدتر تھی۔ ایک ملازمہ بھی دوسروں کے گھر کا کام کاج کرنے کے بعد کم از کم اجرت تو لیتی تھی اور اس اجرت کے بلبوتے پر پیٹ بھر کر کھانا کھاتی تھی، لیکن یہاں تو میری ماں سارے گھر کا کام کرنے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی، کیونکہ میرے ستیلے باپ نے اس گھر میں میرے آنے کے بعد کچن کو تالا لگا رکھا تھا۔ وہ صبح آفس جانے سے پہلے کچن کو تالا لگا جاتے اور جب رات کو گھر آتے تو کچن اپنی نگرانی میں کھلوا کر اپنے سامنے کھانا بنواتے اور پھر کھانا کھانے کے بعد باقی کھانا فریج میں رکھوا کر کچن کو تالا لگا دیتے۔ پورا پورا دن ہم ماں بیٹیاں بھوکی رہتی۔ اپنے ستیلے باپ کے گھر میں وہ وقت کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ میں ہر وقت بس یہی سوچتی کہ اللہ کرے میری جاب لگ جائے تو میں اس جہنم سے نکل سکوں، اور اللہ نے میری سن بھی لی۔ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرسنگ کی ملازمت ہو گئی اور اللہ کی شان کہ میرا رشتہ بھی آ گیا۔
لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں امی کی طرح میرج لائف دیکھ دیکھ کر اس زندگی سے بہت بدزن ہو گئی تھی۔ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں ملازمت کر کے اپنی ماں کی ساری محرومیوں کو دور کر سکوں، خاص کر اتنا کھانا لے کر آؤں کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے۔ لیکن امی نے میری ایک نہ چلنے دی اور انہوں نے میری بات پکی کر دی۔ لڑکا پولیس میں تھا اور فیملی بھی کوئی خاص بڑی نہیں تھی، اور یہ لوگ ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا امی نے جھٹ پٹ نکاح کر دیا اور 2 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ رکھ دی۔ بظاہر سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن مجھے اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے۔ میں چونکہ ہاسپٹل میں نرسنگ کی جاب کرتی تھی، تو میری اکثر نائٹ ڈیوٹیاں بھی ہوتی، تو یہ مجھ پر بہت ہی کرید کر ڈیوٹی کے دوران کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اور ان کا اس طرح سے کریدنا مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ اور پھر انہوں نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ تھوڑے سے شکی مزاج ہیں، کیونکہ ان کی جاب ہی اس قسم کی ہے جس میں ہر طرح کی خواتین کے کیسز ان کی نگاہوں سے گزرے ہیں۔ لیکن میں تم پر بالکل بھی شک نہیں کرتا، بس زمانے سے ڈرتا ہوں۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے۔ جو جاب کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں، تو مجھے ان کی باتیں بڑی عجیب سی لگتی کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ میں کوئی نادان بچی تو نہیں ہوں کہ کوئی مجھے بہلائے پھسلائے گا تو میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میری جاب کے خلاف ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں گی، اور جاب چھوڑنے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے تھے۔ انہوں نے جب بھی مجھ سے بات کی، ان کا لہجہ انتہائی نرم اور سلجھا ہوا ہوتا تھا، جبکہ میرا مردوں کے حوالے سے تجربہ بہت ہی برا گزرا تھا۔ ایک تو امی کے دوسرے شوہر جس طرح سے امی پر چیختے، چلاتے اور مار پیٹ کرتے تھے، اس کے بعد تو میرا مردوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ لیکن جب سے میں راحیل سے ملی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مردوں کے حوالے سے میں جتنا بھی نیگیٹو سوچتی تھی وہ سب غلط تھا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر میں راحیل میں سے یہ شک والی عادت نکال دیتی تو باقی وہ بہترین انسان دکھائی دیتے تھے۔ اس لیے میں نے امی سے مشورہ کیا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی یہ جاب چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اور راحیل کے درمیان کبھی بھی شکوک و شبہات کو اپنی جاب کے حوالے سے ختم نہیں کر پاؤں گی۔ تو امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھے لوگ تو نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس جاب کی وجہ سے تم ایک اچھے انسان کو کھو رہی ہو تو بہتر ہے جاب کو چھوڑ دو۔ لیکن جب میں نے اس حوالے سے راحیل سے بات کی تو وہ ایک دم ہڑبڑا سے گئے اور مجھے کہا ہرگز جاب نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے ان کی بات پر میں انتہائی کنفیوز ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ اتنا شک کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ مجھے جاب کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اب نرسنگ انچارج ہوں، میری یہاں پر نائٹ ڈیوٹی بھی لگتی ہے اور بعض اوقات میرے آنے جانے کا ٹائم بھی مقرر نہیں ہوتا، اس لیے میں شادی کے بعد مینیج نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن اصلی بات میں نے اپنے ہونٹوں پر نہ آنے دی کہ یہ نوکری میں صرف اور صرف آپ کے شک کی وجہ سے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں اب شدید تذبذب میں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی امی نے مجھے کہا، دیکھ لینا، اگر شادی کے بعد معاملہ سیریس ہوتا ہے تو جاب چھوڑ دینا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر تم اتنی پریشان ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ تو امی کی بات پر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ پھر 2 ماہ بعد امی نے میری رخصتی کر دی۔ میں جب بیاہ کر ان کے گھر گئی تو ان کے گھر کے معاملات مجھے بڑے عجیب و غریب سے لگے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ راحیل کی 2 بہنیں ہیں، لیکن پوری شادی میں مجھے ان کی ایک ہی بہن نظر آئی۔ میں نے کئی بار شادی کے دوران اپنی نند اور ساس سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پھپھی کے گھر گئی ہوئی ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے تو وہ انہیں سنبھال رہی ہے، ہم بھی شادی کے بعد وہیں جائیں گے، بس اس شادی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ تو مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ اپنے بھائی کی شادی کو کوئی بہن آخر چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں
کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن خیر، میں چپ ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ یہ لوگ اپنی پھپھو کے گھر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ لیکن میں بڑی حیران تھی کہ اس بیمار پھپھو کا ذکر اب کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں ہوا۔ میں اگر پوچھتی بھی تو میری ساس انتہائی نپے تلے انداز میں مختصر سا جواب دے دیتی، جس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں میرا اس طرح سے پوچھنا پسند نہیں آ رہا۔ میں نے راحیل اور اپنی نند سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی گول مول جواب دے دیتے۔ تو پھر میں نے اس بات پر زیادہ بات ہی نہیں کی۔ اس گھر میں آ کر ایک بات اور بھی مجھے اپنے سسرال کی کھٹکنے لگی کہ یہ تینوں ماں بیٹا اور میری نند کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا کھچڑی پکاتے رہتے تھے کہ مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں نے کئی بار ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری ساس نے مجھے کسی نہ کسی بہانے باہر بھیج دیا، اور پھر میری نند دروازہ فوراً بند کر لیتی اور اندر ان کی دھیمی دھیمی آوازیں سنکوشی کے انداز میں مجھے دروازے سے باہر کھڑے سنتی رہتی۔ کئی بار میں نے اپنے تجسس کی وجہ سے کافی دیر باہر کھڑے ہو کر سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات بھی میرے پلے نہ پڑی۔ مجھے ان لوگوں کا یہ انداز بہت ہی برا لگتا تھا کہ یہ لوگ آخر مجھ سے کیا چھپاتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے راحیل سے بات کی تو وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ ان کا یہ لب و لہجہ دیکھ کر مجھے شدید شوق پہنچا۔ میں راحیل اور اپنے سسرال کے رویے پر اندر ہی اندر کوڑتی رہتی۔ مجھے تو ان لوگوں نے بالکل ہی غیر بنا کر دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا، حالانکہ میں اس گھر کی بہو ہوں۔ مجھے بھی اپنے فیصلوں میں انہیں شامل کرنا چاہیے، لیکن جب میرا شوہر ہی مجھے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تو میں اپنی ساس سے کیا گلہ کرتی؟ اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے شادی کے سلسلے میں کچھ دنوں کی چھٹیاں لے رکھی تھیں، لیکن اب میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی۔ گھر کے کام کاج بہت جلدی ختم ہو جاتے۔ ویسے بھی ہماری چھوٹی سی فیملی تھی۔ راحیل 3 بہن بھائی تھے۔ ایک بہن تو ان کی پھپھو کے پاس گئی ہوئی تھی، جس نے نہ تو شادی میں شرکت کی تھی اور نہ ہی شادی کے بعد اس نے مجھے فون کیا، نہ ہی شادی کی مبارکباد دی۔ جبکہ دوسری بہن میرڈ تھی، جو اکثر ویکینڈ پر آ جاتی تھی۔ باقی میری ساس اپنے کام سے کام رکھتی۔ تو ایسے میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اپنا وقت کیسے گزاروں۔ راحیل بھی صبح آفس چلے جاتے اور رات کو آتے تھے، تو میں شام کے ٹائم چھت پر چلی جاتی۔ اس چھت پر ایک کمرہ تھا جو ہر وقت بند رہتا، اس پر تالا لگا ہوتا تھا۔ میں نے راحیل سے ایک دن فرمائش کی کہ ہم کیوں نہ اوپر چھت والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، ویسے بھی نیچے بہت گرمی ہوتی ہے۔ تو میری بات سن کر راحیل خاموش ہو گئے اور مجھے منع کر دیا کہ وہ کمرہ بند ہے۔ لیکن میں اکثر دیکھتی تھی کہ میری ساس کھانے کی تھال لیے چھت پر جاتی اور اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا بھی ہوتا۔ کئی بار میں نے ان کے ساتھ اوپر جانے کی کوشش کی، مگر میری ساس نے مجھے اوپر آنے سے روک دیا۔ وہ پورے دن میں صرف ایک بار اوپر جاتی تھیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز بھی ہوتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ لیکن میں نے ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ہر وقت ٹو میں رہنا پسند نہیں تھا۔ ویسے بھی راحیل میرے ساتھ اچھے تھے تو میرے لیے یہی بات کافی تھی۔ لیکن میرے سکھ بھرے یہ دن گنتی کے 4 ہی تھے، کیونکہ راحیل کچے میں آپریشن کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ میں اس بھری دنیا میں ایک بار پھر سے اکیلی ہو گئی ہوں۔ راحیل کی شہادت سے 1 ماہ پہلے امی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے لیے تو اب سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ عدت کا تمام عرصہ میں نے اپنے کمرے میں ہی گزارا۔ میری ساس تو راحیل کی شہادت کے بعد بالکل ہی چارپائی کے ساتھ لگ گئیں۔ البتہ میری نند اب ہر دوسرے روز آتی اور وہ بالکل میری ساس کی طرح کھانے کا تھال لے کر اوپر چھت والے کمرے کی طرف جاتی، لیکن مجھے اس نے اوپر آنے سے سختی سے منع کر ڈالا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے تجسس جاگ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ مجھے اوپر آنے سے منع کرتی ہیں۔
ایک روز میں نند کے جانے کے بعد ساس کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ سو رہی تھی۔ میں نے چپکے سے چابیاں اٹھائیں اور اوپر چھت پر آ گئی۔ یقیناً اس کمرے میں کوئی نہ کوئی بات تو تھی جسے میری ساس اور نند مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس کمرے کے تالے کو کھولا تو کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی نند موجود تھی، جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ نہ جانے خلا میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بے حد کمزور تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرہ اجڑا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت زار دیکھ کر میں تو جیسے ساکت ہی ہو گئی۔ اچانک میری نند کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس کے پپڑی جمے ہونٹ ذرا سے ہلے تو مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے بھابھی کہہ کر پکارا ہو۔ میں ایک دم اس کے قریب آئی، اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم تو اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے سارے سوال بے ربط تھے تو وہ میرے ہمدردانہ لہجے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ میری نند اپنے کالج کے ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی، لیکن گھر والے نہ مانے تو اس نے چھپ کر کورٹ میرج کر لی، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو انہوں نے اسے اس کمرے میں لا کر بند کر دیا اور مشہور یہ کر دیا کہ وہ اپنی پھپھو کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گاؤں گئی ہے۔ اور پھر جب یہ بچہ ڈیلیور ہوا تو انہوں نے وہ بچہ یتیم خانے بھیج دیا۔ چونکہ رحیل پولیس میں تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس لڑکے سے زبردستی خلا بھی لے لی، اور پھر اس لڑکے کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بات بتاتے بتاتے میری نند پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میرے بچے کو مجھ سے ملا دیں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ میں حیران تھی کہ میری ساس اس قدر ظالم کیسے بن گئی کہ انہوں نے اس ظلم میں راحیل کو بھی شامل کر ڈالا۔ نہ جانے کتنی بد دعائیں ان دونوں کی لگی ہوں گی، تبھی تو میرا بسا بسایا گھر بھی اجڑ گیا۔ میں اپنی نند کے ساتھ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں نے اس کی بیڑیاں کھولی تو وہ ڈر کر میری طرف دیکھنے لگی۔ امی آپ کو اور مجھے بھی اس کمرے میں بند کر دیں گی، مجھے یہاں سے آزاد مت کروائیں، بس میرا بچہ مجھے کسی طرح دلوا دیں۔ تو میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہیں تمہارا بچہ ضرور ملے گا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لائی، اسے نہانے کے لیے باتھ روم میں بھیجا اور اپنے کپڑے نکال کر اسے پہننے کے لیے دیے۔ میں اسے کھانا کھلا رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں آ گئی اور اسے میرے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ تو میں ایک دم اٹھ کر ان کے قریب آئی اور روتے ہوئے بولی کہ اس لڑکی پر جتنا ظلم آپ کر چکی ہیں وہ کافی ہے، اب مزید اس پر ظلم مت کریں۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نکاح کیا تھا۔ آپ تو ماں ہیں، اور مائیں تو اپنی اولاد کی ہر خطا معاف کر کے اسے گلے سے لگا لیا کرتی ہیں۔ میری باتوں پر میری ساس کا دل نرم سا پڑ گیا اور وہ رونے لگی۔ پھر میں نے ان سے بڑے طریقے سے اپنی نند کے بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یتیم خانے کا ایڈریس دے دیا۔ تو میں فوراً ہی وہاں سے اپنی نند کا بچہ لے کر آ گئی اور اس کی گود میں ڈال دیا۔ اپنے بچے کو گود میں لے کر میری نند خوشی سے رو پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے بھابھی کے بجائے ایک ماں کا درجہ دیتی ہے۔ اپنے نواسے کی معصوم اداؤں کی وجہ سے میری ساس بھی کافی بہل سی گئی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی اجازت سے دوبارہ نوکری شروع کر دی ہے۔ اب اس گھر کو ایک بہو کی طرح نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح سنبھال رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔